السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ دوستو دوبارہ موسم خزاں کی بارشیں شروع ہو گئیں۔ اس مرتبہ بھی بارش سے فریقین کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ مختلف تذکروں سے فریقین کے وقائع حوادث کی جھلکیاں ملتی ہیں، مثلاً ڈیوک آف سوابیہ کی موت، ایک شام اڑتے ہوئے طوفان میں مصری غلہ بردار جہازوں کی اچانک آمد، مسلمانوں اور عیسائیوں میں اس قیمتی رسد پر قبضہ کرنے کے لیے خون ریز معرکہ برپا ہوا۔ بالآخر طوفانی موجوں نے جہازوں کو دھکیل کر عکا کے ساحل پر پہنچا دیا۔ شہر کی فصیل کئی جگہوں سے کمزور ہو کر رہ گئی تھی۔ محصورین فصیل کی مرمت اور تعمیر میں نہایت مستعد تھے، لیکن انہیں تیز زن نائٹوں کے حملوں سے سخت مشکل درپیش تھی۔ فصیل پر زینہ لگا کر چڑھنے کی کوشش تقریباً کامیاب ہو گئی۔ صلاح الدین کی امیروں سے طویل مشاورت اور بالآخر محصورین نے عکا کے استخلاص کا فیصلہ۔ طوفان کے دوران میں عکا کے خستہ حال لشکر کی رسد بردار جہازوں میں واپس اور کرد سردار مشتوب کی سرکردگی میں کمک کی آمد۔ دوستو ان باہمت اور ناقابل تسخیر فوجوں کی معرکہ آرائی سے ایمروز بھی اس قدر متاثر ہوا کہ اسے احساس ہونے لگا کہ قدیم رزمیہ انداز کے شاندار واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عہدِ پارینہ کے رزمیہ واقعات اور پرانے مطربوں کی رزمیہ نظمیں خوب یاد تھیں۔ اس نے اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے یوں تک بندی کی ہے: جناب سکندر اعظم کی جواں مرگی اور نوآ بقا کی حقیقت، پیرس اور ہیلن کی کربناک داستان، محبت کی صداقت، برطانیہ کے شاہ آرتھر اور اس کے رفقا کے کارناموں کی واقعیت اور دلیر شارلمین کی جس کی بہادری مطربوں کے گیتوں میں گونجتی ہے۔ حیرت انگیز شجاعت کی اصلیت مجھے معلوم نہیں۔ میں ان افسانوں اور گیتوں کی صداقت کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ حقیقت تھے یا محض جھوٹ۔ البتہ مجھے عکا کی عیسائی فوج کا حال خوب معلوم ہے۔ میں ان کی داستان مصیبت پوری تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں۔ سردی، بیماری، تنگ دستی کے پردرد واقعات خوب سن سکتا ہوں۔ کاش کہ آپ انہیں سن کر سعادت حاصل کر سکیں۔ دوستو سردیوں کی برسات شروع ہو گئی، ہواؤں کی تیزی اور خنکی بڑھتی گئی اور عکا کی عیسائی فوج کے لیے آفت و مصیبت کے دور کا آغاز ہو گیا۔ چھاؤنی میں قید پھیل گیا اور روز بروز قید کی شدت بڑھتی گئی۔ جوں توں کر کے کرسمس تک گزارا ہو گیا، لیکن کرسمس کے بعد خوراک کی قلت سختی سے محسوس کی جانے لگی۔ آدمی کے لیے غلے کی بوری اٹھانا تو مشکل نہ تھا، لیکن اس کی قیمت اس قدر کمر شکن تھی کہ کسی کو یہ بار گراں اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک بوری کی قیمت 165 تھی اور 6 دینار میں ایک انڈا فروخت ہوتا تھا۔ حضور والا، یہ واقعی سچ ہے کہ وہ عمدہ گھوڑوں کو ذبح کر کے بڑی بے صبری سے کھا جاتے۔ جہاں بھی گھوڑا ذبح کیا جاتا وہاں لوگوں کا میلہ سا لگ جاتا اور زندہ گھوڑے سے مذبوح گھوڑے کی زیادہ قیمت پڑتی۔ لوگ گھوڑے کی انتڑیاں بھی کھا جاتے۔ جب کوئی صاحب ثروت چند غریبوں کو اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہتا تو اسے بن بلائے مہمانوں کے ہجوم سے سخت دقت ہوتی۔ اگر انہوں نے تھوڑی بہت سبزیوں کی کاشت نہ کی ہوتی تو بالکل ہی آفت آ جاتی۔ ان سبزیوں سے شوربہ تیار کیا جاتا۔ اچھے اچھے امیر اور سردار ہر روز سبزیوں کی پھوٹتی ہوئی کونپلوں اور پتیوں کا بغور ملاحظہ کرتے اور نہایت بے قراری سے سبزی بالدگی کے منتظر رہتے۔ وہ خود جا کر پتے توڑ کر لاتے اور کھاتے۔ دوستو اس کے بعد بارش سے ایک وبا پھیل گئی۔ اب میں اس کا حال بیان کروں گا۔ کئی دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اتنا پانی برسا کہ ساری فوج شرابور ہو گئی۔ ہر ایک کھانسی میں مبتلا ہو گیا۔ سب کے گلے بیٹھ گئے، سر اور ہاتھ پاؤں سوج گئے۔ ایک دن میں 1000 آدمی مر گئے۔ ورم سے لوگوں کے دانت گر گئے۔ کئی بیچارے فاقہ کشی اور کمزوری کے مارے ہوئے تھے اور اس وبا کے حملے سے جانبر نہ ہو سکے۔ اب چند لوگوں کی بدبختی اور بد نصیبی کا حال سنیے۔
خدا نے انسان کو اپنی شبیہ میں پیدا کیا، لیکن کئی کمبخت مصیبتوں سے گھبرا کر خدا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ قید سالی اتنی سخت تھی کہ کئی لوگ فاقہ کشی اور بھوک سے مجبور ہو کر ترکوں سے جا ملے اور کہنے لگے کہ عورت کے بطن سے خدا کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ صلیب اور بپتسمہ کے منکر ہو گئے۔ فوج میں 2 مفلک الحال سارجنٹ تھے، وہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ ان کے پاس آنجوں کے ایک ونیر یعنی ایک سکے کے سوا اور کچھ نہ تھا، البتہ ان کے تن پر کپڑے اور زرہ تھی جسے وہ فروخت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ بحث کرنے لگے کہ اس کی کون سی چیز خرید لی جائے جس سے دن بھر کا گزارا ہو جائے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی اور بالآخر پشم کے 2 ٹکڑوں کے بال گن کر لوبیا خریدنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں لوبیے کے صرف 13 دانے ملے، ان میں سے ایک کھوکھلا تھا جسے تبدیل کروانے کے لیے ایک کو 7 ایکڑ کا فاصلہ طے کر کے جانا پڑا۔ بالآخر کافی جھگڑے کے بعد غلہ فروش نے وہ کھوکھلا دانہ تبدیل کر کے دیا۔ جب وہ سارجنٹ واپس ہوا تو بھوک سے پاگل ہو رہے تھے۔ دوستو، کئی لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے پھلوں پر گزارا کرتے، مریض تیز شراب خوب پیتے، ان کے پاس شراب کا وافر ذخیرہ تھا، لیکن خالی پیٹ شراب پینے سے بیک وقت 3 4 اکٹھے مر جاتے۔ ساری سردیوں میں فاقہ کشی اور قید کا دور رہا اور بندگان خدا کی جان پر بنی رہی۔ کرسمس سے لے کر کرسنٹ کے دنوں تک قید کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ مجھے یہ حالات ذاتی طور پر معلوم ہیں اور میں نے محض سنی سنائی باتیں نقل نہیں کی ہیں۔ اگرچہ فوج میں سامان رسد کافی تھا، لیکن تاجر اسے بڑے داموں پر فروخت کرتے تھے۔ چند خدا ترس اشخاص نے زیادہ خستہ حال اور فاقہ کش لوگوں کی مدد کی۔ کاؤنٹ ہینری، سر جوزلین مانٹائر اور بشپ آف سالسبری نے نہایت کشادہ دلی اور فراخ دلی سے مستحق اشخاص کی مدد کی۔ اس طرح اور بھی کئی نیک بندوں نے کوشش کی۔ بالآخر سامان رسد سور پہنچ گیا، لیکن مارکوس آف مانسریٹ اسے اپنے تصرف میں لے آیا اور ہماری فوج تک نہ آنے دیا۔ لوگ مارکوس کو گالیاں دیتے رہے اور اس پر لعنتیں بھیجتے رہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اب کیا ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے۔ دوستو، قحط اور عام بددلی کے باوجود محاصرین نے محاصرے پر پورا زور دیا۔ لینڈ کے آخری دنوں میں پہلا غلہ بردار جہاز ساحل سے دور نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ اطالوی تاجروں کے نقصان سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کمبخت اطالوی تاجروں نے قیمتیں چڑھانے کے لیے ساری چھاؤنی کے غلے کا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ ہفتے کی دوپہر کو جہاز پہنچے اور سوموار کی صبح کو غلے کی قیمت زمیں بوس ہو گئی۔ دوستو، یہ محاصرہ عکا کا دوسرا سال تھا۔ اپریل 1191 میں عیسائی محاصرین کو بڑی خوش نصیبی ہوئی۔ 6 عظیم الشان جہازوں کا بیڑا بندرگاہ میں داخل ہوا۔ ان جہازوں پر فرانس کے پرچم پھڑپھڑا رہے تھے۔ ایک جہاز پر فلپ آگسٹس ثانی شاہ فرانس کا ذاتی نشان لہرا رہا تھا۔ بادشاہ کے ہمراہ کئی دلیر اور تجربہ کار نائٹ بھی آئے، جن میں کاؤنٹ آف فلینڈرز بھی شامل تھا۔ شاہ فرانس طویل سفر کے بعد پہنچا تھا۔ مغربی یورپ کے سارے شجاع اور بہادر عکا کے ریتیلے ساحل پر جمع ہو گئے تھے۔ جب جہاز لنگر انداز ہو گئے اور فوجیں ساحل پر اترنے لگیں تو شاہ فرانس کا محبوب سفید باز اپنے محافظ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اڑ گیا۔ باز نے عیسائی چھاؤنی پر کئی چکر لگائے اور بالآخر عکا کی فصیل پر بیٹھ گیا۔ مسلمان مشتاق نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً باز کو پکڑ لیا۔ چند عیسائیوں نے اس واقعے کو بدشگونی پر محمول کیا۔ شاہ فلپ نے اپنا قاصد صلاح الدین کی خدمت میں بھیجا اور باز کو خریدنے کی پیشکش کی۔ سلطان نے جواب دیا کہ باز کو یوں نہیں خریدا جا سکتا۔ تازہ دم فرانسیسی فوجوں نے بڑے جوش و خروش سے محاصرہ شروع کیا اور عکا کی شکستہ دیواروں پر بار بار حملہ کرنے لگے۔ اس کے جواب میں ہر بار عکا والے زور سے طبلِ جنگ بجاتے، جس کی آواز سن کر صلاح الدین کے گھڑ سوار عیسائیوں کے بیرونی گھیرے پر
ताबड़तोड़ हमले करते और ईसाई हमलों का जोर मानद पड़ जाता। दोस्तों जून के आगाज़ में 25 जहाज़ और बजरे साहिल पर नमूदार हुए। ये मंजर देखकर ईसाई छावनी में लोगों ने कामकाज छोड़ दिया। नाइट और सिपाही अमीर और गरीब साहिल की तरफ दौड़े। बाजों ताशों ने फ़िज़ा में खैर मुकद्दम के नगमात बिखेर दिए और चारों तरफ मुसरत का हंगामा उबल पड़ा। खुशी से नाचते हुए लोगों ने सबसे अगले जहाज़ को खुशामदीद कहा। उस सुर्ख जहाज़ पर इंग्लिस्तान का झंडा लहरा रहा था। दोस्तों उस शाम को गिरजों में मशालें रोशन की गईं और साहिल पर उलाव जलाए गए। शराब के दौर चलने लगे और लोग खुशी से गली कूचों में नाचने लगे। मुसलमान जासूसों ने तेज़ी से सलाहुद्दीन को इत्तला दी कि रिचर्ड शाह इंग्लिस्तान पहुंच गया है। बहाउद्दीन रिचर्ड के मुतालिक यूँ लिखता है कि वो बला का ताकतवर था, निहायत दलेर और बाहिम्मत, और उसने बड़े बड़े मार्के सर किए थे। दोस्तों उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।